اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کو زوال ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، کوئی حیوان ہے یا کوئی بھی چیز ہے۔ آج میں قرآن مجید میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 کو بیان کروں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کی تلاوت سنتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اعلموا، بس خوب اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لاہبن کھیل ہے، ولہون تماشا ہے، وزینتن زبائش ہے، وتفاخرن فخر مغروری ہے، بینکم ایک دوسرے سے، وتکاثرن کثرت لے جانا ہے، فی الاموال مال میں سے، واولاد اور اولاد میں سے۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی اور دنیا کی حقیقت کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کو اور انسان کی زندگی میں اس کی فکر، سوچ، علم اور ترجیحات کے مراحل کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ انسانی زندگی کے 5 سے 10 سال کے عرصے کو اللہ تعالیٰ نے لعب سے تشکیل دیا ہے۔ ایک بچہ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم کھیل کود میں گزارتا ہے۔ مٹی کے برتن بنانا، مٹی کے گھر بنانا، گاڑیاں چلانا اور اس طرح کے کھیل کود کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے، جبکہ اگر اسی کام کو ایک 30 سال کا آدمی دیکھے تو اس کو وہ کام فضول نظر آئیں گے۔ اگر کوئی اس کی گاڑی کو توڑ دے تو اس کو اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جیسے کہ کسی انسان کا 30 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے جو کہ 10 سے 11 سال سے شروع ہوتی ہے اور 18 سال تک جاتی ہے۔ اس ایج کو ٹین ایجر بھی کہا جاتا ہے، جو ایک خطرناک ایج ہوتی ہے، جس میں ایک بچہ صرف کھیلتا ہی نہیں بلکہ اس کے کھیلنے کے اصول کے ساتھ ساتھ لذت کا اصول بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وہ آوارگیوں کو پریفرنس دیتا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ کو بھلا جانتا ہے اور زندگی کو زیادہ سے زیادہ انجوائمنٹ کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہے۔ زندگی کے اس دور کو اللہ تعالیٰ نے لاہون سے تشکیل دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ غافل کر دینے والی چیزیں۔ اس عمر میں بچہ زیادہ تر شغل میلے اور کھیل تماشے میں خوش رہتا ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے، جو 18 سے 28 سال کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو زینت ان کے نام سے بتایا ہے، جس میں ایک انسان جو ہے وہ زیادہ تر خوبصورت بننے اور دکھنے میں مشہور رہتا ہے۔ خاص طور پہ بچیاں زیادہ سے زیادہ فیشن اور اچھے ڈریسز اور لوگوں میں پرامیننٹ دکھنے کو پریورٹیز دیتے ہیں، اور ان کا جو زیادہ تر سوچ کا محور ہوتا ہے، ان کی سوچ وہ صرف اسی چیز میں ہوتی ہے کہ وہ کس طرح لوگوں میں پرامیننٹ دکھیں، لوگوں میں مقبول ہوں اور سارے ان کی تعریف کریں اور وہ سب کہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، یا اس طرح کے جذبات انسان کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر 27-28 سال کے بعد انسان کی زندگی میں تفاخر کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں انسان فخریہ طور پر دوسروں سے سبقت لے جانے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تفاخر ان سے مراد وہ چیزیں ہیں جس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن انسان کتراتا ہے، مغروری کرتا ہے، جیسے کہ حسب و نسل یا خوبصورت شکل یا مال۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، لیکن انسان ان پہ فخر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تفاخر ان کے بعد انسانی زندگی کا 5واں دورہ شروع ہوتا ہے، جو کہ 35 سال کی عمر کے بعد کا دورہ ہوتا ہے۔ اس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے اور وہ مال کو اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ماضی میں تمام ایکٹیویٹیز اس کو فضول لگتی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس عرصے کو تکاثر فی الاموال و اولاد کے نام سے تشکیل دیا ہے۔
اس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ کس طرح ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کھیل کود پسند ہوتے ہیں، جو وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی مختلف اور رنگینیوں میں دلچسپی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے مشاغل بدل جاتے ہیں، پھر کبھی اس کو اپنی خوبصورتی پہ غرور ہوتا ہے تو کبھی اسے اپنے مال پہ غرور ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک جا پہنچتا ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بڑے خوبصورت طریقے سے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کمثالی غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش برستی ہے، عجب بلی لگتی ہے الکفار، کسانوں کو نباتا ہو اور وہ اس کی پیداوار پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ثم یہیج، بس جب وہ خشک ہو جاتی ہے، فترہ مصرفن، اور پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطما، اور وہ پھر بالکل چورا چور ہو جاتی ہے۔ جب کسی کھیت میں بارش ہوتی ہے اور فصل پک جاتی ہے تو کسان کو وہ بلی لگتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہی زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا، یعنی کہ وہ ایک جل سا جاتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ وہ چورا چور ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اہمیت ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی نیا ایڈریس خریدتے ہیں تو اس کی اہمیت شروع میں زیادہ ہوگی، ہم لوگوں کو دکھائیں گے، ہم کسی شادی بیاہ میں پہن کے جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر ہم کوئی نیا فرنیچر خریدتے ہیں، کوئی فریج خریدتے ہیں، ٹی وی خریدتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے جب وہ بھی راکھ بن جاتی ہیں اور ان کی اہمیت بھی ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں رہتی۔ وفی الآخرتی، اور آخرت میں عذاب عذاب ہے، شدید شدید، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ رضوان، اور مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رضامندی، وما، اور نہیں، الحیات زندگی، دنیا کی، الا متاع الغرور، صرف دھوکے کا سامان، اور دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی کہ جیسی آپ کو یہ دنیا نظر آ رہی ہے ویسا نہیں۔ ویورز، دنیا میں ہر انسان کے لیے سیم ہی ٹائم ہے، سیم ہی زندگی اور دنیا ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اپنے رب تعالیٰ کی رضا پاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مختلف ادوار کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا، پھر اس کی مثال ایک کسان اور کھیت سے دی۔ اس کے بعد انسان کو یہ بتایا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہارے لیے مغفرت بھی ہے اور میری طرف سے رضامندی بھی، اور میں تم پہ خوش ہو جاؤں گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے نفس کی پیروی کرے گا اور شیطان کی باتوں کو مانے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے شدید عذاب تیار ہے۔ دوستو، دنیا کی زندگی ایک برتنے کی جگہ ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی کار خریدتے ہیں تو آپ اس کو اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پا لینے کا نام ہے، یہاں جی لگانا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے رب کی رضا کے لیے تیار رکھو تاکہ مرنے کے بعد اپنے اصل مقام کو پا لو اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ دوستو، اس آیت میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری زندگی اور دنیا کی حقیقت کو کھل کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس سے کتنا سبق لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کتنا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا کی حقیقت کو ہم پہ واضح کر دے تاکہ ہم اس کے ذریعے تیری رضامندی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔